ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستانیوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جب ہمارے پاکستانی باہر کے ممالک کہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو میں بتاؤں گی آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کے حوالے سے کہ شعبہ امراض نسواں کے عالمی ادارے رائل کالج آف ایبسٹریشن اینڈ گائنیکالوجسٹ کی حالیہ کانفرنس عمان کے شہر مسقط میں منعقد ہوئی اور اس میں 100 سے زائد ممالک نے شعبہ امراض نسواں کے ہزاروں ماہرین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عمار رفیق نے بھی اس کانفرنس میں اپنا تحقیقی مقالہ پڑھا جس پر ان کو بہترین ریسرچ پیپر کے حوالے سے ایوارڈ بھی ملا۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر عمار رفیق، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو بیسٹ پریزنٹیشن ایوارڈ ملا ہے اور بڑی زبردست آپ نے، میں بھی پڑھ ہی رہی تھی کہ ریسرچ آپ نے جو ہے وہ پیش کی، تو تھوڑا سا ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا اور اپنے ریسرچ کے حوالے سے بھی۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ جو رائل کالج آف آبسٹیٹیشنز اینڈ گائنیکالوجسٹ ہے، یہ پوری دنیا میں آبز اینڈ گائنی کی فیلڈ میں سب سے بڑا مستند ادارہ ہے اور ہر سال یہ اینول کانفرنس منعقد کرتے ہیں دنیا کے کسی شہر میں، جہاں ساری دنیا سے جو ہیں آبز اینڈ گائنی کے سینئر ایکسپرٹس وہ شامل ہوتے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں جو اس شعبے میں جو تحقیقات ہوتی ہیں، جو ریسرچ ہوتی ہے، وہ پریزنٹ کی جاتی ہے۔ جی تو اس سال یہ کانفرنس ہوئی تھی پچھلے مہینے اکتوبر میں عمان کے شہر مسقط میں، جہاں مور دین 3000 ایکسپرٹس جو تھے پوری دنیا سے وہ شامل ہوئے تھے۔ اور جی جی ہماری جو ریسرچ تھی وہ بیسکلی یوٹرس کے کینسر کے بارے میں تھی، جی جو عام زبان میں اس کو یعنی میڈیکل زبان میں انڈومیٹریل کینسر کہا جاتا ہے۔ جسے ہم تو اردو میں بچہ دانی کا کینسر کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جی جی اس کا جو ٹریڈیشنل طریقہ علاج ہے اس میں تو ہسٹریکٹمی کر دی جاتی ہے، یوٹرس نکال دی نکال جاتی ہے دیا جاتا ہے۔ جی جی جی، لیکن اب کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے اس کے بعد پریگنینسی نہیں ہو سکتی، تو ہم نے ایک طریقہ علاج جو ہے پروپوز کیا تھا ہمارے ریسرچ میں، جس میں ہسٹریکٹمی نہیں کرنی پڑتی، یوٹرس نہیں نکالنا پڑتا اور کینسر کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ خاتون مزید پریگنینسی چاہتی ہیں تو وہ ان کی یعنی پریگنینسی وہ فیوچر میں اپنی فیملی کمپلیٹ کر سکتی ہیں اور بیبی بھی ہو جی، سکتا ہے۔ کیونکہ پھر ظاہری بات ہے جب بچہ دانی نکال دی جاتی ہے تو اس کے اب خواتین کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بہت بڑا جو ہے یہ آپ نے جو ہے کام کیا اور یہ زبردست جو ہے ریسرچ ہے۔ تو وہاں پر جو ہے کتنے لوگ، کتنے ڈاکٹرز موجود تھے، اور یہ بتائیے گا کہ وہاں پر ریسرچ کا سلسلہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، کتنے لوگ کے اور بھی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ریسرچ تو پیش کی ہوگی، لیکن آپ کی سب سے زیادہ منفرد تھی؟ جی یعنی جیسے کہ ہے کہ 3 دن تک کانفرنس تھی، 15، 16 اور 17 اکتوبر کو، اور میرے خیال درجنوں سے زیادہ ریسرچ پیپرز وہاں پہ پڑھے جاتے ہیں، آبز اینڈ گائنی کی فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کینسر سے متعلق، پریگنینسی کی کمپلیکیشن سے متعلق، انفرٹیلیٹی سے متعلق، تو جو تمام سب اسپیشلٹیز ہیں آبز اینڈ گائنی کی، ان سب سے ریلیٹڈ پیپرز پڑھے جاتے ہیں، اور پوری دنیا سے ایکسپرٹس آتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز سے، یورپ سے، مڈل ایسٹرن کنٹریز سے، افریقہ سے، ایشیا سے۔ تو ہماری جو پریزنٹیشن تھی اور وہ جو گائنی آنکولوجی جو ہے، جو گائنی سے ریلیٹڈ کینسر کی ریسرچ ہے، اس میں ہمیں بیسٹ پریزنٹیشن کا ایوارڈ ملا تھا۔ اچھا، یہ بھی آپ نے کچھ اس پہ پریکٹیکلی بھی عمل کیا یا ابھی صرف یہ ریسرچ بیس ہی کام ہوا ہے؟ نہیں، یہ یعنی ہمارے میں اس وقت یو کے میں کام کر رہا ہوں، تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم یہ اس پہ کر رہے ہیں، پچھلے 5 سال کا ہم نے ڈیٹا پریزنٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو ہمارا سکسیس ریٹ ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ کا سکسیس ریٹ، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو پریگنینسی کا سکسیس ریٹ تھا اس کے بعد، وہ سارا ہم نے اپنا پیپر اور اپنا ڈیٹا پریزنٹ کیا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس پہ ایک جنرل کوشچن ہے کہ اگر جو ہے کینسر، اس پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سٹیج کون سی ہے، یا یہ ہے کہ یہ آگے اللہ نہ کرے بڑھ جائے کینسر تو بھی ممکن ہو سکتا ہے؟
نہیں جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ بیسکلی جو ہے ارلی اسٹیج کینسر کے لیے ہی ہے کہ کیونکہ اگر ایڈوانس اسٹیج کینسر ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے مدر کی لائف جو ہے وہ بچانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کسی بھی موقع پہ اگر ایسا محسوس ہو کہ نہیں کینسر پھیل رہا ہے یا اس کا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، تو پھر سرجری کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے اپنا پیپر پریزنٹ کیا ہے، جو طریقہ علاج تجویز کیا ہے، وہ ارلی سٹیج کینسر کے لیے ہی ہے. اوکے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے صرف اور صرف یو کے میں ہی علاج آیا ہے یا بھی اور بھی دنیا میں اس کو جو آپ نے لے کر چلے گئے ہیں؟ نہیں، اس کی یعنی جو ہم نے پریزنٹ کیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی بہت آپ کو مہنگا اکوپمنٹ نہیں چاہیے، بہت کوئی فینسی قسم کی آپ کو سرجری نہیں چاہیے. وہ سمپل ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے جو کہ پوری دنیا کے ہر ملک میں اور انفیکٹ ہر شہر میں اویلیبل ہے. ہم جی نے جی جو پوز کیا ہے وہ ہائی ڈوز ہارمونز دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں 3 مہینے اور 6 مہینے کے بعد. اور اس سے ہم نے شو کیا ہے کہ جو ہارمونز ہیں اس سے ہی کینسر سیلز ختم ہو جاتے ہیں اور پھر بایوپسی نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور جی. ایک دفعہ بایوپسی نیگیٹو ہو جائے اور اس کے بعد پھر مدر وہ اگر خاتون پریگنینسی کی طرف جانا چاہیں تو پھر ہارمون سٹاپ کر کے پھر وہ پریگنینسی کی ٹرائی کر سکتے ہیں. اوکے، اور یہ پاکستان میں بھی علاج آ گیا ہے کیا یا نہیں، ابھی ٹائم لگے گا؟ نہیں، بالکل پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور یعنی یہ جو ہے ہارمونز ہر جگہ ہی اویلیبل ہے. صرف یہ اویئرنیس کی بات ہے، نئی ریسرچ کی بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کینسر کا لفظ سن کے ہی ہم پیشنٹ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر صحیح طریقے سے ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کی اگر جیسے کہ ضرورت تھی جو ہم نے پریزنٹ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹرز جو ہیں ایون پاکستان میں بھی وہ ہارمون دے کے اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ کینسر کا علاج ہوا ہے اور نیگیٹو ہوا ہے یا نہیں. اچھا، وہاں پر کتنے کیسز ہوتے ہیں خواتین کے کینسر کے حوالے سے، یوٹرس کے کینسر کے حوالے سے؟ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ جی، یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے ویسٹرن کنٹریز میں خواتین کا گائنی کے جو کینسرز ہیں ان میں سب سے کامن کینسر جو ہے وہ یوٹرس کا کینسر ہے. اور آلموسٹ 10,000 سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں ہر سال یو کے میں صرف. جی اور جی. اس کا جو خاص یعنی جو ریزن تھی ہماری یہ ریسرچ کرنے کی وہ یہ تھی کہ اس کینسر کی شرح آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. پچھلے 20-30 سالوں میں پوری دنیا میں کینسر زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا موٹاپے کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور ایک دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے پچھلی جنریشن میں ہم دیکھتے تھے کہ خواتین بہت جلدی بیبی پیدا ہو جاتا تھا، جلدی شادی ہو جی جی جاتی جی تھی. جی جی. لیکن اب یہ ڈیلے ہو رہا ہے. جو فرسٹ بیبی ہے وہ لیٹ 20s 30s میں جا کے خواتین کا ہو رہا ہے. اور یہ دو بڑی وجوہات ہیں جو ہم پوری دنیا میں ہی پاپولیشن میں یہ چینجز دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یوٹرس کا کینسر ارلی جلد عمر میں آ رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 50s 60s کی عمر میں جا کے یہ کینسر جی. ہوتا تھا، تب فیملی کا یا پریگنینسی کا کوشچن نہیں ہوتا تھا. لیکن کافی کامن ہے ہماری پریکٹس میں، اور اور ایون اب یہ پاکستان جو ہے یہ زیادہ جو ہے علی آ رہا ہے، اسی وجہ سے 20s ریسرچ بڑی امپورٹنٹ تھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک کا ٹائم آ گیا ہے، اب جائیں گے ہم بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.